برابر نہیں ہو سکتے. ایسے کہتے ہیں ہم نہیں کہتے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ هل يستوي الاعمى والبصير، بینا اور نابینا برابر ہیں؟ یہ استفہام انکاری ہے. علماء سمجھتے ہیں اس بات کو. قرآن کہتا ہے کہ یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، کبھی برابر نہیں ہو سکتا. ان کا تقابل نہیں ہے. دیکھنے والا کہاں، بینا کہاں، آنکھوں کی نعمت سے مالا مال کہاں، اور بیچارہ آنکھوں کی نعمت سے محروم کہاں، اور اندھا کہاں جس کو لاٹھی کا سہارا کسی آدمی کے ہاتھ کے پکڑنے کا سہارا چاہیے. یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. ام هل تستوی الظلمات والنور، روشنی اور اندھیرا بھی برابر نہیں ہو سکتے. روشنی اور اندھیرے کا آپس میں کوئی تقابل نہیں ہے. ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء. اللہ کا قرآن کہتا ہے روشنی اندھیرا برابر نہیں ہو سکتے، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے. اللہ یہاں پر سمجھانے کے لیے ہمیں یہ مثالیں بیان کر رہا ہے. جیسے یہ ساری چیزیں برابر ہو نہیں سکتی تو اللہ فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور علم کے بغیر والے برابر ہو سکتے ہیں؟ بولیے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے فوقیت دی ہے بسبب علم. اور قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام کے بارے میں دستور ہے کلام الملوکی ملوک الکلام. بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. تو کلام جب اللہ کا ہے تو فوقیت اس کو حاصل ہوگی. اور کلام بھی کیسا؟ اللہ نے جس کا انتخاب، جس کو بھیجنے کے لیے اپنے مقرب فرشتے کا انتخاب کیا ہے. نام کیا تھا جناب جبرائیل علیہ السلام. اللہ نے جس طرح بھیجا اس سواری کے لیے بھی، اس بھیجنے کے لیے بھی اللہ نے بہترین انتظام کیا. جس کے اوپر بھیجا اس کو وجہ کائنات بنا دیا. جس کے اوپر بھیجا اسے وجہ کائنات بنا دیا. یہ اللہ نے علم اس دنیا کے اندر اتارنے کے لیے کیسی اہمیت اور فضائل کے ساتھ کہ پھر ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. کوئی میرے محبوب کے اوپر شک نہ کر بیٹھے کہ محبوب میرا کلام اپنی طرف سے کہتا ہے. ان هو الا وحی یوحی، بات وہی ہے جو میں رب اپنے محبوب کو بھیجتا ہوں. میرا محبوب اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کہتا. نزل بہ الروح الامین، لے کے آنے والے میرا محبوب فرشتہ ہے، اور فرشتوں میں سب سے بہترین فرشتہ جناب جبرائیل امین کو لے کے آتے ہیں. تو اللہ نے قرآن کی فوقیت بتائی کہ جس کی نسبت علم کے ساتھ اور بیسک اور بنیادی علم جو ہے وہ قرآن کا ہے. ہم دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا کی تعلیم سے انکار یہ انسان کو جہالت کی طرف لے جاتا ہے. جہالت کی طرف. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جن قوموں نے دنیا کے اندر اپنی دنیاوی اسباب کی تعلیم کو چھوڑا ہے وہ دوسری اقوام سے پیچھے رہ گئی. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دنیا دار الاسباب ہے، اللہ نے اس کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. اس کو ضرور حاصل کیا جائے، لیکن اصل علم کیا ہے جی جو اللہ نے نازل کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. اصل علم یہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے محبوب فرشتے کے ذریعے دے کے بھیجا کہ میرے محبوب یہ لے. محبوب کہنے لگے ما انا بقاری، جبرائیل امین سے کہنے لگے میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھنے والا نہیں. یہ علم ہے، یہ اللہ نے دے کے بھیجا ہے. اب اللہ نے اس کا وعدہ بھی کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور اس کی حفاظت اللہ مجھ سے اور آپ سے کروا رہے ہیں، میری اور آپ کی اولاد سے کروا رہے ہیں. یہ علاقے کے اندر علماء حفاظ ان کی کثیر تعداد، قرآن پڑھنے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے، یہ اس قرآن کے در حقیقت کو حافظ ہیں. یہ اس قرآن کے در حقیقت وہ حافظ ہیں. تو اللہ قرآن میں کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اہل علم اور اہل جہل یہ برابر
کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا، جو آدمی اس ایسے راستے پر چلا یطلب بہ علما، جس سے اس کا مقصد کیا ہے کہ میں علم کو حاصل کروں. کیا کروں جی؟ علم کو حاصل کروں، علم دین کو حاصل کروں. سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ جنت جانے کا اس کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. جنت جانے کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اللہ پاک کا ارشاد ہے، قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو آدمی اپنے گھر سے نکلا قرآن کی تعلیم کے حصول کے لیے نکلا، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے نکلا، اعلاء کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے نکلا اور اشاعت دین کے لیے نکلا، ثم یدرکہ الموت، اللہ کا قرآن کہتا ہے پھر زندگی وفا نہ کرے، پھر اس کے اوپر موت آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اگر حفظ کرنے کے لیے نکلا تھا حافظ مکمل نہ بنا، اللہ روز قیامت حفاظ میں سے اٹھائے گا. اگر علم کے حصول کے لیے نکلا تھا تو اپنا علم مکمل نہ کر سکا، اپنا علم مکمل نہ کر سکا اور عالم بننے سے پہلے دنیا سے گزر گیا، موت نے راستہ روک دیا. اللہ فرماتے ہیں روز قیامت اس کا حشر عالم بن کر اس کو اٹھایا جائے گا، اور یہ عالم ہوگا جب روز قیامت اس کا حشر ہوگا. ایسے ہی جب یہ دائی اللہ کے راستے میں نکلے اور پھر دعوت دیتا اللہ کے دین کا پیغام لے کر در در پہ جاتا، اب واپس گھر آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں اس کا انتقال ہو گیا. اب اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کی ذات عالی روز قیامت اس کا شمار دائیوں میں کرے گا. اس کا شمار کس میں ہوگا جی؟ دائیوں میں ہوگا. اس ساری کی ساری برکات کیا ہے؟ تھوڑا سا اپنا دامن ہم اپنے علم کے ساتھ، اپنا دامن ہم علم کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں کہ علم کے ساتھ دامن جوڑنے سے ہمیں ملے گا کیا. یقین جانیے قرآن بچے کے سینے کے اندر آ گیا. ایسا نہیں کہ صرف قرآن آ گیا. تصور کریں اتنی موٹی ضخیم کتاب جس کے اندر 30 پارے ہیں اور کئی سو صفحات ہیں اور کئی سو رکوع ہیں اور کئی ہزار آیات ہیں، اور اس کی شد و مد، زیر و زبر اور اس کے صفحات کا الٹنا پلٹنا یہ کوئی معمولی کام نہیں. لیکن جب بچہ استاد کے سامنے بیٹھتا ہے اور پھر الف لام میم سے لے کر والناس تک جاتا ہے، جاتے جاتے کئی مراحل سے گزرتا ہے، اپنے استاد کی آنکھیں اور وہ غصے والی آنکھوں کو بھی دیکھتا ہے، استاد کا پیار بھرا لہجہ بھی دیتا ہے اور استاد کی شفقت بھی دیکھتا ہے، پھر یہ علم حاصل کرتا ہے، قرآن کو حفظ کرتا ہے، اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتا ہے. یقین جانیے براہ راست اللہ کی ذات عالی اس کا تعلق کیسے کر دیتے ہیں. کل یہ بچہ تھا، آج قرآن مکمل کیا تو حافظ صاحب بن گئے. کیا بن گئے جی؟ حافظ صاحب بن گئے. کل یہ بچہ تھا، قرآن حفظ کر کے تجوید سیکھی، آج یہ قاری صاحب بن گئے. جب قرآن حفظ کر کے تجوید پڑھنے کے بعد اس نے قرآن کی تعلیم بھی حاصل کی، یہ مولانا صاحب بن گئے. قرآن کی تعلیم کے اوپر جب کسی ایک فیلڈ کے اندر اسپیشلائزیشن کر لی، اللہ کی ذات عالی نے اس کو مفتی بنا دیا. اس کو کیا بنا دیا جی؟ مفتی بنا دیا. بارہا محنت کرتا رہا، اللہ کی ذات عالی اس کے مقام کو بڑھاتا رہا، اللہ اس کے مقام کو بڑھاتا رہا. اور ہوتا کیا ہے؟ یہ نسبتیں کیا ہیں؟ آج میں اور آپ آئے دن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا نام لیتے ہیں. الحمدللہ ہمیں اس میں فخر ہے، ہم اصحاب محمد کے آپ علیہ السلام کے یاروں کے پروارے ہیں، دیوارے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے ساتھ الفت محبت اور عقیدت رکھنے والے ہیں. آج اگر ہمارے بچے کی نسبت قرآن کو حفظ کرتا ہے، صدیق کی صداقت اس کو مل جاتی ہے. یہ بچہ قرآن کو حفظ کرتا ہے تو صرف قرآن حفظ نہیں، اس کو عمر کی عدالت مل جاتی ہے، اس کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت مل جاتی ہے، اس کو حضرت علی کی شجاعت مل جاتی ہے، اس کو حسن و حسین کی سخاوت مل جاتی ہے، قربانی مل جاتی ہے، حضرت امیر معاویہ کی سیاست مل جاتی ہے، اور عمر بن عبدالعزیز کی جو ہے وہ انصاف مل جاتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت کے ساتھ اس کی نسبت ہو جاتی ہے. یہ معمولی کام نہیں. ہم سمجھتے ہیں آج دراصل ایک مسئلہ ہے، ہمارے ہم مادیت کا زور زیادہ ہے. زور کس چیز کا زیادہ ہے جی؟ مادیت کا. مادہ سمجھتے ہیں جی، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں ٹھپے، نوٹ سمجھتے ہیں. سمجھانے کی اگر آپ کسی سرکاری اہلکار کو سمجھانے کی بات کریں، بھائی جان مسجد ہے اور مولانا صاحب ہیں، فلانا ہے، دین کا کام ہے،
کہتا ہے جی آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، میری ڈیوٹی کا مسئلہ ہے. کس کا مسئلہ ہے جی؟ میری ڈیوٹی کا مسئلہ. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جی، ان کا پیٹ پال رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا جی. دور کس کا ہے؟ مادیت کا ہے. اور علماء میں بھی اگر کوئی غریب عالم ہے اس کو ہم اور نظر سے دیکھتے ہیں، کوئی مالدار عالم ہے اس کو اور نظر سے دیکھتے ہیں. پہلے دیکھتے ہیں مولوی صاحب گاڑی میں کون سی میں آئے، گاڑی کے حساب سے جو ہے مولانا صاحب کی عزت کی جاتی ہے. کیوں؟ آج کل دور کس کا ہے جی؟ مادیت کا دور ہے، مادے کا دور ہے. ہمیں تعلیم بھی وہ اچھی لگتی ہے جو مادہ کما کے دیتی ہے. کیا کما کے دیتی ہے جی؟ مادہ کما کے دیتی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، اس بات کے اوپر آپ میرے ساتھ متفق رہیں گے کہ جتنی بھی دنیا کی تعلیمیں ہیں یہ ساری کی ساری تعلیمیں آپ کو نوکری پہ آمادہ کرتی ہیں. تقریباً کس پہ آمادہ کرتی ہیں جی؟ نوکری پہ آمادہ کرتی ہیں. حدیث پاک میں آیا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے 90 حصے رزق کے تجارت میں رکھے. کس میں رکھے؟ تجارت میں. 10 حصے باقی سب چیزیں، مزدوریاں، نوکریاں، باقی جو کام لوگ کرتے ہیں، ساری کی ساری روزی 10% پہ ہے. آج میری اور آپ کی ساری محنت 10% کے پیچھے ہے. ایسا ہی ہے. اسی کو کمانے کے لیے آج ہم ایک طالب علم قرآن کو سیکھنے والے کو جب اس کے سر پہ ٹوپی دیکھتے ہیں، اس کے جسم کے اوپر سفید لباس دیکھتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کسی غریب کا بیٹا ہوگا، مدرسہ پڑھ رہا ہے. بات سمجھ رہے ہیں جی؟ کون ہوگا جی؟ کسی غریب کا بیٹا ہوگا، یہ قرآن کو پڑھ رہا ہے. رضینا قسمت الجبار فینا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اے اللہ ہم تیری تقسیم پر راضی ہیں، اے اللہ ہم تیری تقسیم پر راضی ہیں. لنا علم وللجہال مال. اللہ تو نے ہماری نسبت علم کی طرف کر دی ہے اور جاہلوں کی نسبت مال کی طرف کر دی. علم کا ملنا بڑا ہے یا مال کا ملنا بڑا ہے؟ 3 چیزیں انسان کے ساتھ ہیں جن کے گرد انسان زندگی گزارتا ہے. ایک اس کا مال ہے، دوسری اس کی اولاد ہے، اور تیسرے اس کے اعمال ہیں. انسان کی روح نکل جائے، انسان کی روح نکل جائے، مال کنارہ کشی کر لیتا ہے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کوئی متفق ہے میرے ساتھ جی؟ اشارہ لائی چھوڑو، اللہ اتنی اشارہ نہیں. انسان کی روح نکل گئی، مال کنارہ کشی. اب بیٹے ہیں، اولاد ہے، وارث ہیں، تو لوگ کہتے ہیں ان کا مال ہے، ان کی نسبت ختم ہو چکی ہے. اور اگر یقین نہیں آیا 5 10 15 سال میں آپ اور میرے ساتھ بھی ہو جائے گا، 20 سال میں ہو جائے گا، 30 سال میں ہو جائے گا. بچیں گے تو نہیں نا جی؟ بولیے. کوئی ایسا آدمی ہو چھپ کے بیٹھا ہو، موت سے بچ گیا ہو، مال سنبھال کے بیٹھا ہو، کوئی ہے نہیں؟ بچتا تو قارون ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ. اس کا ایک، اس کے خزانوں کی چابیاں ایک جماعت، اونٹوں کی طاقتور جماعت وہ لے کے چلا کرتی تھی. لوگ دیکھتے تھے اور حسرت کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال ہو. یہ 20واں پارہ قرآن کی آیات کے مفہوم کر رہا ہوں کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہو جائے جیسا قارون کے پاس موجود ہے. لیکن بچا مال اس کو نہ سمجھا. موت آئی، مال نے کنارہ کشی کر دی. اچھا پیچھے کیا رہ گیا جی؟ اولاد اور اعمال. پیچھے کیا رہ گئی؟ 2 چیزیں، اولاد اور اعمال. اب اولاد کس چیز میں لگی ہے؟ میں یہ ہمارے معاشرے کے اندر تو دیگوں کے پیچھے بھاگتی ہے. کہاں بھائی جی؟ دیکھ کے پیچھے اینا روٹی پکوایا جی، پانے آنے مہمان ہے، سب روٹی کھا سکتے. یہی ہے نا جی؟ بس اس کے پیچھے بھاگتی ہے. بہرحال کسی حد تک قبر میں اتارنے تک اولاد ساتھ جاتی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں جی؟ کوئی بیٹا ذہین نصیب مقدر والا ہو، شعور والا ہو، دین والا ہو، جو اپنے والدین کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھے، خود جنازہ پڑھا کے. اور ایک اس کے اندر میں تصحیح کر دوں، موضوع سے تھوڑا سا ہٹ گیا ہوں، کہ آج کل یہ دیکھا گیا ہے جنازہ پڑھاتے ہوئے معروف علماء موجود ہیں، کثیر تعداد علماء کی موجود ہے، اور جب جنازے کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں بیٹا جنازہ پڑھائے گا. حق رکھتا ہے نہیں رکھتا بیٹا جی؟ لیکن اس بیٹے نے کئی سال ہو گئے فجر نہیں پڑھی، اب حق رکھتا ہے بیٹا؟ بولیے جی، حق رکھتا ہے بیٹا؟ کئی سال سے اس بیٹے نے قرآن نہیں کھولا، یہ بیٹا حقدار ہے جنازے کا؟ ہے جی؟ نہیں ہو سکتا. حقدار کون ہے؟ پھر جو امام ہے آپ کا، محلے کا امام ہے، علاقے کا، گاؤں کا امام ہے، اس کو موقع دیجیے. حدیث پاک میں آتا ہے
کئی جنازوں کی بخشش اللہ ایسے فرما دیتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے پڑھانے والے ایسے ہوتے ہیں اللہ ان کی وجہ سے جنازہ بخش دیتے ہیں، اور کئی جنازہ پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کی بخشش جنازے کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ تو اولاد چلی گئی قبر تک، اوپر رکھے تختے مٹی ڈالی، اور ابا حضور کے لیے آگے لیا چھو دعا کری تھی، بات ختم، کہانی ختم کر دیا ابا جی۔ اب 5 دن 10 دن بلکہ 5-10 دن تو دور کی بات ہے، جب قبر سے نکل آگے سے ہٹتے ہیں قبر کے پاس سے، تو فرشتہ ایک مٹی اٹھاتا ہے، ایک مشت جو ہے وہ خاک کی لیتا ہے اور ورثاء کے اوپر پھینکتا ہے، جاؤ آج سے یہ تمہارا نہیں اور تم اس کے نہیں۔ بس اس کے بعد بولنے بلانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز جس بات کی طرف ہم آ رہے ہیں وہ ہے انسان کے اعمال، صبح اور شام کے اعمال۔ اب 3 چیزوں کے گرد زندگی گھوم رہی ہے میری اور آپ کی، اب وہاں پہ جانے والی چیز ہمارے ساتھ کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ اعمال ہے۔ حافظ قرآن کے بارے میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب فرشتہ حافظ قرآن کی روح کو نکال لیتا ہے، حافظ قرآن کی روح کو لے کے جاتا ہے، اب جب اس کو جنازے کو پاک کیا جاتا ہے، جنازہ پاک کرنے کے بعد اس کو کفن لگایا جاتا ہے، کفن لگانے کے ساتھ ہی اس کے پاس اللہ کی طرف سے فرشتے آ جاتے ہیں اس کی سفارش کے لیے، اس کے جو ہے وہ اللہ کے سامنے عرضی کرنے کے لیے، اللہ اس سے سوال جواب نہ کیا جائے، اللہ اس سے پوچھ گچھ نہ کی جائے۔ جب قبر میں اس کو رکھا جاتا ہے، جب قبر کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے تو یاسین حاضر ہو جاتی ہے، جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو سورہ بقرہ حاضر ہو جائے گی۔ اللہ یہ صبح اور شام اے اللہ یہ تیرے قرآن کو پڑھتا تھا، اے اللہ یہ تیرے قرآن کو سیکھتا تھا، اس نے تیرا قرآن پڑھا بھی، اے اللہ پڑھایا بھی، اے اللہ تیرا قرآن سیکھا بھی، اے اللہ تیرا قرآن سکھایا بھی۔ اللہ اس سے پوچھ گچھ نہ کی جائے، من ربو کا، اللہ یہ تجھے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے نہ بھولا، اللہ یہ قبر میں آ کے تجھے کیسے بھول سکتا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں جی؟ نسبت قرآن کی عظیم ہے۔ ہم ہر چیز کو، ہم قرآن کو پیسے کی نسبت سے دیکھتے ہیں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں مفتی صاحب کوئی امام صاحب چاہیے مسجد آستے ہیں، جی مل جائیں گے، بس دیکھیں لی تنہا 10,000 روپیہ سارے کو تھا، اس کے اوپر نہیں ہو سکے۔ آپ قیمت لگا رہے ہیں امام مسجد کی خدمات کی، یقین سے مجھے بتائیں 30,000 میں آج کل گھر چل سکتا ہے؟ بادشاہ لوگ بیٹھے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، نہیں چل سکتا۔ خدا را رحم کرے، اپنی ذات پر رحم کرے، اپنی آنے والی نسلوں پر رحم کرے۔ ہم نے علماء سے سنا ہے، مفتی حضرت پیر ذوالفقار نشبندی صاحب حفظہ اللہ فرمایا کرتے ہیں کہ جو آدمی علماء کا بدگو ہے، علماء کی پیٹھ پیچھے باتیں کرتا ہے، برا بلا کہتا ہے، اور ایک بات اس کے اندر اہتمام کے ساتھ اپنے ذہن میں رکھیں، اہتمام کے ساتھ، ایسا نہیں عالم میرے مسلک کا ہے تو اس کا احترام کروں گا، میرے مسلک کا نہیں ہے تو اس کا احترام نہیں کروں گا۔ میری بات سمجھ لیں، تو عالم ہے، سمجھتا ہے کتابوں کی زبان، میرے چہرے کو بھی پڑھ، میرے حالات بتا، اگر کچھ غلط کرے گا تو اللہ کو حساب آپ نے دینا، اس کی جگہ اس نے خود دینا ہے، اس نے خود دینا ہے۔ کسی بھی مسلک کا کوئی بھی عالم ہے، احترام کیا جائے، اس کی عزت کی جائے، اس کے علم کی وجہ سے، قرآن سے نسبت کی وجہ سے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں جی؟ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بے قدری اور ناقدری کا ماحول ہمارے اس علاقے کے اندر جنم لے چکا، اس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ ہم قرآن کو مادے کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ قرآن سے ہمیں وصولی کیا ہو رہی ہے، مال ہمیں کتنا مل رہا ہے، ہمیں ہماری آمدن کیسی ہے مال سے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے قرآن سے، قرآن کو بیچنے کی کوشش نہ کرو اور اس سے جو ہے مال بنانے کی کوشش نہ کرو۔ ہمارے ہاں ائمہ مساجد یہ جو تنخواہ لیتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ ان کی تنخواہ باعوض ان کے وقت کی ہے، باعوض قرآن کی تعلیم یہ نہیں لے سکتے، قرآن کی تعلیم کے عوض معاوضہ نہیں لیا جا سکتا۔ بلکہ آپ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک جماعت آپ علیہ السلام نے بھیجی، ایک بادشاہ، اس کو بچو نے کاٹ لیا، تو جو ہے تمام حضرات کی، بچو نے کاٹ لیا بادشاہ کو۔ مختلف اطباء سے رابطہ کیا گیا کہ بھائی بادشاہ جو ہے اس کی حالت اچھی نہیں ہے، پاؤں سے بچو نے کھایا۔ تو آپ ایسے کیجئے کہ دوائی
کو اس کا بندوبست کریں. ساری مملکت کے حکما اکٹھے ہو گئے, بادشاہ کی بیماری نہیں جا رہی ہے, وہ زہر اس کا اثر ختم نہیں ہو رہا, اور آئے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ بادشاہ کی بیماری بڑھ رہی ہے, تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے. تو صحابہ کرام کی جماعت گزر رہی تھی, تو کسی نے بتایا کہ کچھ عرب سے لوگ آئے ہیں اور یہاں سے گزر رہے ہیں, ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں اگر ان کے پاس بچو کے کاٹنے کا کوئی علاج ہے. آگے صحابہ کی جماعت کے پاس, ان کے کوئی مشیر وزیر ہوں گے, انہوں نے پوچھا بھائی ہمارے بادشاہ سلامت کو بچو نے کاٹا ہے, بتاؤ کوئی علاج ہے؟ تو سب نے کہا جی ہم میں حکیم کوئی نہیں ہے. ایک صحابی رسول بڑے چالاک تھے, کہہ رہے ہاں ہاں میرے پاس علاج ہے, میرے پاس علاج ہے. کہا اچھا, کہا معاوضہ لوں گا. کہا کیا لوگے؟ کہا ایک ریوڑ بکری کا لوں گا, ایک ریوڑ بکریوں کا لوں گا. کہا اچھا ایک ریوڑ نہیں, اگر بادشاہ سلامت ٹھیک ہو جائے تو ہم آپ کا انعام اس سے بڑھا کے دیں گے. کہا جی چلے ٹھیک ہے چلے. بادشاہ کے پاس گئی, جا کے صحابی رسول نے اپنے منہ سے لعاب نکالا, 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی, اس کے زخم پہ لگائی, وہ ٹھیک ہو گیا. ہماری سورہ فاتحہ سے ہمارا زخم ٹھیک ہوتا ہے جی؟ بولیے نا, ہماری سورہ فاتحہ وہ نہیں ہے, میرا اور آپ کا یقین نہیں ہے. ہمیں پیراڈال پہ یقین ہے, یقین جانی ہمیں سورہ فاتحہ پہ یقین نہیں ہے. یہ میں حقیقت بات کر رہا ہوں, یہ حقیقت کی منافی بات نہیں. بادشاہ سلامت ٹھیک ہو گیا, وعدے کے مطابق اس نے بکریاں دے دی. صحابی رسول واپس ہے اپنے مجمع میں, اپنے قافلے کے اندر. باقی صحابہ نے دیکھا یہ بکریوں کا ریوڑ لے کے آ رہا. پوچھا کہاں سے لایا بھائی؟ تو حاذق بھی نہیں, حکیم بھی نہیں, ہم تو اس انتظار میں تھے کہ تو نے جھوٹ بولا اس کے ساتھ, اور بادشاہ سلامت آپ کا سر قلم کریں گے, آپ کی تو ڈنڈ باڑی ہمیں حاصل ہونی ہے. آپ کیسے واپس آ گئے اور آئے بھی تو بکریوں کا ریوڑ لے کے؟ کہا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا کوئی بھی بیماری جس کے اوپر سورہ فاتحہ کے ساتھ دم کیا جائے اللہ اس کو ضرور شفا دیتا ہے. میں نے اس کو سورہ فاتحہ پر. اچھا پھر یہ بکریاں کہا اس کے بدلے میں لی؟ کہا بھائی دیکھو قرآن بیچا تم نے. کیا کیا؟ قرآن بیچا. انہوں نے وہاں پہ قافلے کے اندر بکریاں ذبح کی. صحابہ میں اختلاف ہوا کہ بھائی کھانی چاہیے نہیں کھانی, کچھ صحابہ نے کھا لی, کچھ نے نہیں کھائی. جنہوں نے نہیں کھائی واپس آئے مدینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے عرض کیا رسول اللہ انہوں نے ایسے ایسے کیا ہے. آپ نے صلی اللہ علیہ مسکرائے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خود بھی کھاؤ اور میرے لیے بھی اس کا بندوبست کرو. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, وقت بھی اپنے اختتام کو ہے, عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دامن کے اندر علم کو جگہ دیں, گنجائش پیدا کریں. اللہ نے 2 بیٹے دیے, ایک کو حافظ قرآن اور عالم قرآن بنائے. الویہ ایک اور بھی ہے, ہمارا بچہ حفظ کرتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی. وکیع بن مخلد ان کے استاد تھے, تو کہتے ہیں میں نے اپنے استاد وکیع بن مخلد کو شکایت کی, استاد جی میرا حافظہ کمزور ہے, سوء حفظی, میرا حافظہ کمزور ہے, کچھ یاداشت نہیں رہتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ تاریخ کے معروف ترین حافظوں میں سے ایک حافظہ ہے. فاوصانی الی ترک المعاصی, استاد جی نے کہا پتر گناہ چھوڑ دے. کیا کہا؟ گناہ چھوڑ دے امام شافعی. اور ان کو استاد کہہ رہے ہیں الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی. یہ قرآن یہ علوم اللہ کا نور ہے, اور اللہ کا نور گندے برتن میں نہیں آ سکتا. اپنے دل کو صاف کر لیجیے. بات سمجھ رہے جی؟ ہمارا بچہ یہاں پر صبح سے شام تک قرآن پڑھ کے جاتا ہے, شام کو جا کے وہ ٹی وی والے ڈرامے دیکھتا ہے. اب بتائیے روحانیت اس میں آئی؟ بولیے نہیں آ سکتی ہے, نہیں آ سکتی ہے. میں تحدیث بھی نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں, یہ جہالت نہیں, لیکن میں نے آج تک اپنے گھر کو ٹی وی سے محفوظ رکھا ہے, اور اس نیت سے رکھا ہے. نیت بھی آپ کو بتا دوں, ایک ہے انفرادی گناہ اور ایک ہے اجتماعی گناہ. جتنی بھی قومیں تباہ ہوئی ہیں وہ انفرادی گناہ کی وجہ سے نہیں پکڑی گئی, وہ اجتماعی گناہ کی وجہ سے پکڑی گئی ہیں. سارے کا سارا گھر بیٹھ کر ٹی وی کو دیکھتا ہے, یہ اجتماعی گناہ ہے, انفرادی گناہ ہے. اجتماعی. اپنے دامن کو اس سے بچائیں, اللہ کی پکڑ نہیں ہے. فردن فردن اللہ پکڑتا نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیے. کبھی کبھی بندہ توبہ کرتا رہتا ہے, استغفار کرتا رہتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ علیہ السلام کا نام لیتا رہتا ہے, اللہ گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے, گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے. اس لیے جو بچہ ہم مدرسے کے اندر بھیجتے ہیں, حفظ کے لیے بھیجتے ہیں, سب سے پہلے ہماری کوشش ہو کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو
ایسا ماحول بنائیں کہ جیسا ماحول مسجد کا ہے، تاکہ ہمارے بچے کو محسوس نہ ہو کہ میں مسجد سے گھر میں آیا ہوں اور گھر سے مسجد میں گیا. ایسی بات ہے یا نہیں ہے جی؟ ایسی کوشش کرنی چاہیے. دوسرا، جب ہمارا بیٹا حفظ کر لے تو پھر کوشش کرے، اللہ نے اس کے سینے کو نور علم کے لیے کھول دیا ہے، اب اس کو مزید ہم آگے علم کی مزید جو سیڑھیاں ہیں وہ کراس کرانے کی کوشش کریں. میری بات سمجھ رہے ہیں جی؟ اپنے بیٹے کو عالم بنائے. حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک حافظ قرآن 10 ایسے لوگوں کی سفارش کرے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہو. بات سن رہے ہیں جی؟ اپنے اہل خانہ میں سے 10 ایسے لوگوں کی سفارش کرے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہے. ایک شہید اور ایک عالم، ایسے 70 لوگوں کی اپنے اہل خانہ میں سے سفارش کرے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. اللہ کہے گا جا ان کا ہاتھ پکڑ اپنے ساتھ لے کر جنت میں چلا جا. کتنے لوگوں کو؟ 70 لوگوں کو. میں ایک چھوٹا سا کراچی کا اپنا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کے بعد اجازت دیتے ہیں. ہم ایک بس کے اندر سفر کر رہے تھے کراچی میں. جو احباب کراچی میں رہے میٹروول کا نام سنا ہوگا، وہاں سے ہم جا رہے تھے تو ایک آدمی خوبصورت شکل والا، اچھے چہرے والا، بارش، وہ سامنے آیا اور ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ گیا. میرے ساتھ ایک اور مولانا صاحب تھے، ہم دونوں حدیث کی کلاس میں تھے. تو ہم سے پوچھنے لگے کہ بیٹا آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ ہم نے بتایا جی ہم فلاں مدرسے میں پڑھتے ہیں. یہ 2011 کی بات ہے. تو کہنے لگے کہ آپ سے میرا ایک کام ہے، مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ میرا کام کریں گے. تو ہم تھوڑا سا پریشان ہو گئے. ہم نے کہا بھائی اجنبی شہر ہے اور بڑا مصروف شہر ہے. تو مجھ سے جو میرے ساتھ دوسرے عالم تھے وہ عمر میں بڑے تھے، تو میں نے ان سے کہا جی آپ ان سے بات کریں. تو انہوں نے کہا جی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم مسافر ہیں اور مدرسے کے طالب علم ہیں، جو ہمارے بس میں ہوا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. کہا نہیں آپ کے بس میں ہے، آپ نے کرنا ہے. اب ہم اپنے دل کے اندر پریشان ہوتے جا رہے ہیں کہ بھائی کراچی کی سٹوریز بھی مختلف ہیں اور ڈر بھی لگتا ہے. ہم اپنے دل میں پریشان، وہ بندہ اسرار پہ اسرار. ہر 4-5 منٹ کی تکرار کے بعد ہم اس سے راضی ہو گئے جی کہ جیسے آپ کہیں گے ہم کریں گے. بتائیے کام کیا ہے؟ کہنے لگے آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ اگر آپ کو روز قیامت موقع ملا کہ 70 لوگوں کی آپ سفارش کریں گے تو ایک میرا بھی نام رہے گا. یہ اس آدمی کا درد دل دیکھیں، اس آدمی کی دین سے محبت دیکھیں اور اللہ سے اپنا قرب دیکھیں کہ وہ آدمی ایک راہ چلتے مسافر کو جس کا تعلق علم سے جڑنے والا ہے اس سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے موقع دیا تو روز قیامت میرا نام بھی اپنے اعزاء کربا